کبھی اس کی حمایت میں یا کبھی اس پہ ذرا سی بھی توجہ خرچ کی ہو میں نے نہیں, کیونکہ مجھے پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ شرلی ہے اور یہ ٹائم پہ چلائی جائے گی. ہماری صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے کہنے کو کپتان کے بڑے ہارڈ کور سپورٹر کیوں نہیں دماغ کام کیا؟ کیا سیکھا کپتان سے؟ کیوں ہم بڑی آسانی سے کسی سے مرغوب ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہم بڑی ہی آسانی سے دشمنوں کے پھیلائے ہوئے جو دانا دن کا ہم اس کو چگتے ہیں اور پھر ٹوکرے کے نیچے آ جاتے ہیں؟ اور ایک بار نہیں, دو بار نہیں, تین بار نہیں, کئی بار ہو چکا ہے اور ابھی بھی ہم لوگ وہی بیوقوفی کرتے ہیں. کوئی ہلکے سے آ کے کپتان کی یا ہماری تحریک کے حمایت میں بات کرتا ہے, ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہی حامد میر ہے, یہی وہ منصور ہے, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دن رات پے در پہ ڈیلی مہینوں سے سالوں سے کپتان کی اور تحریک انصاف کی پیٹھ میں چھرے گھونپے. یہ آج کوئی ایک بھی لوگ اس کے حق میں کر دیں گے نا, ساڑھے سارے جتنے بھی تتر تیرے پیچھے پیچھے واہ 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 زندہ باد, یہ ٹھیک ہو گیا, یہ مسلمان ہو گئے. ہماری غلطی یہاں پہ ہے. تو جھنڈا دیکھ لیں, پھر جھنڈے والوں نے جگہ جگہ پہ آپ کو زخمی کیا ہے. بات یہ ہے, اگر اپنی ہی قوم کو اپنے ہی ملک کا جھنڈا دکھا کے حب الوطنی جگانی ہے تو لاکھ دی لعنت ہے پھر اس قوم پہ بھی اور اس جھنڈا رکھنے والوں پہ بھی, اور اس کو دکھا کے کبھی وہ شہیدوں کا خون دکھا کے حمایت لیتے ہیں تو کبھی وہ جھنڈے کا رنگ دکھا کے حمایت لیتے ہیں. لیکن اب بہت دیر ہو چکی. سر تہاڈا سوال پہلا اسی پہ بڑی دیر لگی. عمر بھائی, ایک مزدور مجھ جیسا, نظر بھائی جیسا عام بندہ جس کی کل کائنات اس کے پاس موجود ایک بائیسیکل یا ایک موٹر سائیکل ہو جس پہ اس نے روزی روٹی کمانے بھی نکلنا ہے, ہو سکتا ہے کپڑے رکھ کے بیچنے ہوں, پھیری لانی ہوئے, اسی پہ اس نے اپنی بیمار ماں کو ڈاکٹر کے بھی لے کے جانا ہے, اسی پہ اس نے اپنے بچوں کو دن دیہڑے سیر بھی کرانی ہے, اپنی بیوی نے سورے بھی لے کے جانا ہے, وغیرہ 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 سارا کچھ ٹھیک ہے. یعنی وہ اس کی سواری نہیں ہے, وہ اس کے روزگار کا وسیلہ بھی ہے. اس بندے کو آپ اگر کہیں گے کہ بھائی اے سائیکل یا موٹر سائیکل تو دریا چ سٹ دے یا اینو اگ لا دے, وہ کی کرے گا؟ وہ لا جُتی لے گا تے تہاڈے منہ تے اور تہاڈی ٹنڈ تے اور تہاڈی تشریف تے مار مار کے اور بنگلہ دیش, افغانستان اور سری لنکا دے نقشے بنا دے گا. رائٹ جی ایسا ہی ہے نا. اچھا, اب آپ اس کو ایک سائڈ پہ لے جاتے ہیں, آپ اس کے کان میں ایک بات کرتے ہیں, وہ آپ کے کہے بغیر آتا ہے, وہ تو پٹرول پانا تو اگ لا چھڑتا ہے. فنش ڈن دیٹس اٹ. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسا آپ نے اس کو کیا کہا کہ اس بندے نے اپنی کل کائنات تباہ کر دی. ان لوگوں کے لیے پاکستانی عوام کی جو محبت تھی, جو عزت تھی, وہ جو بھرم تھا, وہ اس سائیکل اور موٹر سائیکل کے موافق تھا, اور انہوں نے اس کو داؤ پہ لگا دیا. آپ کا سوال یہی تھا, ایسا کیا تھا جس کے پیچھے انہوں نے اس موٹر سائیکل اور سائیکل کو آگ لگا دی, جس سے روزی روٹی بھی کمانی تھی اور جس سے ان کی ساری دنیا چلنی تھی. لیکن الفا بھائی ٹھیک ہے, آپ کی بات بڑی جائز اور مناسب ہے, لیکن الفا بھائی اس میں ہم لوگ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی تو انٹر کریں نا فرام سیکنڈ. میں سر یہی تو عرض کر رہا ہوں نا, میں یہی تو عرض کرنے جا رہا ہوں سر, میں یہی تو عرض کرنے جا رہا ہوں. یہ اگر باری ایک سیکنڈ ایک منٹ ہولڈ کرنا جی, کیونکہ ہم لوگوں کو یہ ضرور نظر میں رکھنا چاہیے. جی پلیز سر میں اس کے اوپر عمر بھائی بڑی تفصیل سے ہم نے گھنٹوں لمبی اس وقت ہم نے تجزیے کیے کہ جب انٹرنیشنل جو میڈیا اس پہ بھی یہ چیزیں کھل کے نہیں تھی آئیں. دیکھیں, گزارش صرف اتنی سی ہے کہ جب آپ کا ملک آزاد ہوا تھا نا, تھوڑی سی تاریخ اگر پڑھیں گے نا تو میں اس کو فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں. بلوچستان کی ونڈ جس طرح سے ہوئی تھی نا, وہاں پہ تو مطلب ریفرینڈم بھی نہیں تھا ہوا, وہ تھے صرف جڑے سردار سن نا, جہدے وچ تہاڈا چیف جسٹس دا پیو جڑا سی فائز عیسیٰ, یہ بھی ان غداروں میں شامل تھا جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ پاکستان کا حصہ بنے. اور اصل میں برٹش جو تھے وہ افغانستان کو ایک مچان کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے تھے کہ وہاں پہ بیٹھ کے یہ خطے کے اوپر نظر رکھ سکیں. ٹھیک ہے, اب پرابلم یہ ہوا کہ ان کے لیے یہاں پہ مسئلے دیکھیں, جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے, جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. ہوا یہ کہ برطانیہ جب یہاں باقاعدہ فزیکلی خود مینجمنٹ کرنے سے تنگ آ گیا نا, تو ان کو وہاں سے نکلنا تھا. وہاں پہ ان لوگوں نے ملک پاکستان کو ایک فرنچائز کے طور پہ امریکہ کے حوالے کیا, اور امریکہ جو تھا ان کا جو طرز حکومت تھا وہ برطانیہ سے ذرا مختلف تھا. برطانیہ سے اس طرح سے مختلف, انہوں نے آگے مینیجر ہائر کر لے, اور ان مینیجرز کو فرام دا ویری ڈے فرسٹ آپ دیکھ لیں, آپ کا یہ تو سب نے سنا نا قائد اعظم کی ایمبولینس, اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں آپ نے آج تک سنی نہیں ہے. اس دن سے لے کے آج دن تک اصل میں یہ برقعے کا گھونگھٹ اٹھا جو ہے یہ پچھلے 14-15 مہینوں میں آ کے ہے, ورنہ فرام دا ویری بگننگ
آپ کو بین الاقوامی جو رائٹ ونگ کے لوگ ہوں گے انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں نا، آپ کو اس میں سے یہ بات واضح صرف پڑھنے کی ضرورت ہے، چھان بین ٹٹولنے کی ضرورت ہے. کئی دفعہ کہاں ایک ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ آزاد، خوشحال اور مستحکم پاکستان مغربی طاقتوں اور بالخصوص خطے میں اسرائیل کی سلامتی کے لیے بہت خطرناک تھا، بہت بہت زیادہ ناقابل قبول تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کو ان لوگوں نے اپنے مینیجرز کے ہاتھوں ہمیشہ سے رشتہ سسکتا بلکتا ہوا رکھا. جو آپ کہہ رہے ہیں نا بڑی طاقتیں، میں آپ کو عرض کر دوں کہ آپ کے خطے کے اندر بھی آپ کے دوست ممالک بھی ایسے کئی ہیں جو کہنے کی حد تک، دکھائی دینے کی حد تک آپ سے بغل گیر ہوتے ہیں، آپ سے گلے ملتے ہیں، لیکن مضبوط پاکستان ان کو بھی نہیں سوٹ کرتا. اور اس وقت ابھی رائٹ ناؤ ان کو اس چیز کا کہا گیا ہے. دیکھیں جی، آپ کے وہ باسز ہیں، وہ آپ کے پہلے دن سے آقا ہیں، انہوں نے آپ کے اس نظام کو اسی وجہ سے اتنا مضبوط اور ڈسپلنڈ کہہ کے آپ کے سروں پہ چڑھایا کہ وہ جب چاہیں اس کو استعمال کریں، اور وہ کرتے ہیں سر. That's the point. Yes. یس، اور وہ کرتے ہیں. اور ابھی اگر نواز شریف کو نہیں لایا جاتا تو یوکرائن کو اسلحہ کون دے گا؟ خامتے کہندہ نہیں. اگر نواز شریف کو نہیں لایا جاتا تو اسرائیل تو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اسلحے میں قلت ہو رہی ہے، جو کہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، تو ان کو اسلحہ کون فراہم کرے گا؟ میری بات سمجھیں. یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ بین الاقوامی پولیٹکس کو آپ کینوس سے ہٹا کے پاکستان کے پرابلمز کو سمجھ ہی So, نہیں سکتے. yes, this is the جی one. اچھا جی، اچھا سر جی، جی آپ کا سب سے پہلے عابد بھائی بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا. آپ بیٹھے نواز سر، آپ بھائی، بیٹھے، آپ الفا بیٹھے. بھائی، کوئی شکریہ نہیں سر، آپ آئے مجھے ہمارے تھوڑا سا آج تو مجھے بھائی جی میں حاضر ہوتا ہوں دوبارہ سے. بہت شکریہ الفا بھائی. ذرا چاند کی براڈ پہ جانا ہے، ادھر بھی پروگرام جاری ہے، تو پلیز اگر آپ کو ٹائم ملے. السلام علیکم جی. شکریہ جی سر. آیا کریں سر یہاں پہ اگلے ہمارے پاس. پروگرام جی ضرور. اگلی پارٹی دعوت آ گئی. جی چلو ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ جی. اللہ اسی انہوں نے جان چھٹا کے جان گے نا جی. خرم شہزاد، آپ کے پاس کوئی سوال تھا؟ سیجیٹیرین بھائی ویلکم ہو گیا. اس کے بعد اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو یا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الفا بھائی کنٹینیو کریں، آپ لوگ کنٹینیو کریں. جی جی خرم بھائی. جی السلام علیکم سارے بھائیوں کو. وعلیکم السلام. اچھا، میرا کوشچن الفا بھائی سے یہ ہے، دیکھیں بظاہر تو ہم سارے کہتے ہیں کہ یو ایس اے انوالو ہے. جنرل حمید گل نے بھی کہا کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے ان کی مرضی کے بغیر نہیں مطلب اپوائنٹ ہوتا. دیکھیں اس میں کاسمیٹکلی تو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں اوپر سے کہ جی وہ انفلوئنشل ہے. سرجیکلی یو ایس اے کہاں پہ ہے پاکستان میں، جس کی وجہ سے 11 کے 11 کور کمانڈر بھی اسی آرمی چیف کے پیچھے ہوتے ہیں، اور انہی 11 کور کمانڈرز کی بیس پہ پوری قوم اس چیز کا شکار ہو جاتی ہے. سرجیکلی یو ایس اے کہاں پہ ہے؟ صرف آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے علاوہ. میرا کوشچن یہ ہے کہ اسی کی شیڈ کے نیچے ساری پارلیمنٹ بھی انفلوئنس ہو جاتی ہے، ساری اسٹیبلشمنٹ بھی، ساری جوڈیشری بھی، ایگزیکٹو بھی، سارے ہی انہی 11 کور کمانڈرز اور آرمی چیف. اسپیشلی اپوائنٹمنٹ تو صرف آرمی چیف کی ہے نا، باقی بھی سارے اس شیڈ کے نیچے کیوں آ جاتے ہیں؟ میرا کوشچن یہ ہے. سر الفا بھائی، میں ذرا اس پہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو کچھ شور. اچھا جناب، دنیا میں آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کی جو پروموشن ہے میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل بننا، یہ کوئی آرمی چیف کر سکتا ہے؟ دنیا میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی. اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جیسے کہ چیف جسٹس کا کانگریس میں پہلے پریزنٹیشن ہوتی ہے، اور پھر وہ کمیٹی بنتی ہے امریکہ میں، اور پھر اس کو چیف جسٹس یا جج بنایا جاتا ہے. یہی طریقہ ہوتا ہے آرمی چیف کے لیے جو پاکستان میں اس وقت ہے. تو آرمی چیف کو اصل اختیار، اصل قوت جو ہے وہ یہاں سے ملتی ہے کہ وہ میجر جنرل کو لیفٹیننٹ جنرل خود بخود پروموٹ کرتا ہے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور جب تک یہ طاقت آپ اس کی ختم نہیں کریں گے
تو ان کا زور کبھی نہیں ٹوٹے گا. اور یہی چیز عمران خان نے ریئلائز کیا تھا، اور یہی تو مسئلہ ہے کہ جو اپنے واسطین کے سام پہ انہوں نے یہ بات باہر پہنچائی تھی کہ عمران خان کی یہ خواہشات ہے کہ آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل کا پروموشن نہیں کر سکتا، اور جو دنیا میں رائج الوقت قانون ہے اس کے حساب سے ہوگا. تو یہاں سے دشمنی بڑھی، اور اس دشمنی بڑھنے میں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، جیسے انہوں نے بات کی تھی کہ ہم مطلب کہ دنیا میں پہلے یونیپولر ورلڈ تھا، اب ملٹی پولر ورلڈ ہے. تو ملٹی پولر میں ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہم نے اپنے نیبر کے ساتھ جانا ہے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ نہیں جانا جو کہ یعنی کہ یونیپولر ورلڈ پر اپنا اختیار جمانا چاہتے تھے اور رکھتے تھے، اور عمر بھر یہی کچھ ہوا. اب یہ دنیا چینج ہو چکی ہے. ان سارے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے یونیپولر لوگوں کا، وہ عمران خان کے دشمن ہیں، اور ان کے ایجنٹ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ جب یہ دیکھیں اسٹاف کالج وغیرہ میں امریکہ میں جا کے کورسز کرتے ہیں، ان کے ایسی ویڈیوز بن جاتی ہے کہ یہ پھر مجبور ہوتے ہیں. ایک تو ہمارے ہاں اپنا ایک اسٹاف کالج ہے مریم نواز کے زیر نگین، جو کہ ویڈیو کا جو گیم کھیل رہی ہے، جس کے پاس 30 لڑکیاں ہیں خوبصورت ترین، اس کو کیسے بھیجا جاتا ہے، ان سے کیسے کام لیا جاتا ہے، وہ کون سے کیمرے ہیں جو استعمال کر کے پھر یہ سب لوگ ان کے پیروں میں بیٹھ کے اسی کے سینڈل کو چومتے ہیں. یہ سب کچھ یہ ہو رہا ہے. یہ یقین کیجئے خدا پر، یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بہت قریبی بات آپ کے سامنے میں نے رکھ دی. جی اوور ٹو یو الفا بھائی. لالا جی میرا جو تھا نا، سوری ٹو انٹرپٹ یو لالا جی، دیکھیں میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ تو آپ نے ایک پروموشنل سٹرکچر بتایا نا کہ میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ اس کو انفلوئنس کر سکتا ہے. وہ جوڈیشری کو بھی انفلوئنس کر رہا ہے، وہ سپریم انسٹیٹیوشن آف دی کنٹری پارلیمنٹ اس کو بھی انفلوئنس کر رہا ہے، جوڈیشری تو آپ وہ کے ملک نیچے میں ہے پینیٹریٹ کر کے 25 کروڑ عوام تک انفلوئنس کر رہا ہے. تو ایسا کیا ہے؟ ہمیں تو کوئی ڈائریکٹ بینیفٹ نہیں ملتا. بینیفٹ ملتا ہو تو ایک چیف کو ملتا ہوگا، 11 کور کمانڈرز کو ملتا ہوگا. نیچے تک یہ پینیٹریشن کیسے ہوتی ہے؟ آپ کی 30 لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں، اور 13 اناز بھائی اگر یہ اچھا ہوتا کہ ہم پوچھ رہے تھے الفا بھائی سے، تو پھر ہمارے پاس آپ تو ہے ہی نا، پھر ہم بعد میں پوچھتے ہیں. ایک سیکنڈ نظر بھائی، اس پہ تھوڑا سا آپ ٹائم لے لیں. میں ایک ضروری کال کر لوں اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو جوائن کرتا ہوں. میں ضرور اس پہ آتا ہوں. آپ اتنی دیر نظر بھائی پلیز. جی نظر بھائی. میں آپ کو بتاتا ہوں اس چکر کہانی کی ہے گی انہوں کا پہنتا ہاتھ. جس طرح آپ کو پتا، آپ کو کوئی چودھری ہوتا گاؤں کا، اس کا تھانے میں بندے لگے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ پڑتے ہیں، وہ اپنے بندے لگوائے ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی رشوت کھلائی ہوتی ہے، کوئی زمین لے کے دی ہوتی ہے، کوئی پلاٹ لے کے دی ہوتی ہے، کوئی شادی پہ بچوں کی کوئی لفافہ دیا ہوتا ہے. میں تو بڑا اچھا ہوں نا، تو اس کو جا کے لفافہ دے کے آتے ہیں، بھائی جان ہم اس نے پاؤں میں بلایا یا نہیں بلایا، بھی کہتے ہیں کہ بھائی اسی تھوڑی بچی دے بیاہ تے آ نہیں سکے 10,000 روپیہ. تو ان کا پھر وہ کہتے ہیں ہاتھ پہنتا ہے. بھائی جان امریکہ اسی طرح ساڈے تے بھی ہاتھ پہنتا ہے. انہوں نے لگائے ہوئے ہیں بندے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں ایک جنرل صاحب کو جانتا ہوں، میجر ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل یا میجر جنرل ہے، ناٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل. یہ بندے جب پی ایس صاحب جب گئے ادھر اپنا نیو یارک میں گئے کسی سلسلے میں، اب آپ یقین کریں کہ ان کو یہاں پہ جو جرنیل امریکنز ہیں نا، ان کے پاس گاڑی نہیں ہوتی. ان کو ڈرائیور کے ساتھ پاکستانی جرنیل کو گاڑی بھی ملی ہوئی ہے. ان کو سیر سپاٹوں کے لیے بھی ایک ساتھ شوفر دیا ہوا ہے. شوفر صبح سے لے کے شام تک ساتھ کھڑا ہوا ہے. سر اس قسم کے پروٹوکول ملتے ہیں ان کو. یہ ذہنی طور پہ جب تک آپ غلامی نہیں نکالیں گے نا، اس وقت آپ غلام ہی رہیں گے. آپ کو ڈائریکٹ ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا آپ نے، کہ جو لوگ کسی چودھری صاحب سے امپریس ہوں گے نا، وہ چودھری صاحب سے ہر کام ہی کری جان گے. پاکستان کی فوج بھی اسی طرح ہی ہے کہ امپریس ہے امریکن سے. اسی باہر رہ کے نہیں امپریس، اتنے پاکستان بیٹھے امپریس ہوئی جاندے پے نے. سر یہ بہت ساری کمپلیکس قسم کی پرسنالٹیز ہیں. یہ ان لوگوں سے اتنے گئے گزرے ہیں کہ ان کو پھر ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے کچھ چیز ملے گی. کچھ ڈائریکٹ انوالو ہیں، کچھ انڈائریکٹ انوالو ہیں. اور تھوڑی دیر پہلے یہاں سے بحث ہو رہی تھی، گھنٹہ پہلے الفا نے بھی کوئی بات کی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ اس طرح یہ جو سسٹم ہے نا ہمارا، اتنا برے طریقے سے کرپٹ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ لوگ پھر ان کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. وہ ڈرپوک ان کے اندر سے وہ نکال دی گئی یہ چیز کہ لا الہ الا اللہ بھی کوئی چیز ہے، یا ہم مسلمان ہیں، یا ہماری خودداری. ان کو پلاٹ چاہیے، کارنر والا پلاٹ چاہیے ان کو.
آپ یقین کریں کہ میں نے ایک بندے کے لفظ سنے ہیں کہ جی کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے جرنیل ہیں نا ملک ریاض کے پاؤں میں بیٹھے ہوتے ہیں، سر جی سن نکرلا پلاٹ ادھروں دے دو ادھر پلاٹ دے دو، بچی کی شادی آئی ہے فلانی جگہ پلاٹ دے دو. یہ اس قسم کے لوگ ہیں اور ہمارے بہت اچھے عہدوں کے اوپر جا کے بیٹھ گئے ہیں. اب پریزیڈنٹ سارا دیکھ لو، پریزیڈنٹ صاحب نے کیا کیا ہے؟ بیٹھے ہیں بڑا بڑا جناب ہے جی پیٹریوٹ سی، تحریک انصاف کا بڑا آئیڈیلسٹ قسم کا آدمی تھا، بیٹھا ہوا. سو یہ آٹومیٹکلی انسان کمپرومائز ہوتے ہیں، ویک پرسنالٹیز ہیں. آپ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا کمپیریزن کرتے ہیں، اس کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہم لوگوں کا. ہم عام سے لوگوں کے ساتھ ہم گزارا کر رہے اتنے گھٹیا ذہن کے بندے ہمارے اوپر لا کے بٹھا دیے گئے ہیں کہ بس ان کو کیا بتائیں. انہوں کا پاجی ہاتھ پیدا امریکہ کا سارے پاکستان دے وچ، کیونکہ اسی معمولی جہا ملک ہیں. یہ اس قسم کا یہ ہے سلسلہ ان کا، کچھ ڈائریکٹ ہے کچھ انڈائریکٹ ہے. اوور ٹو یو گائز. جی میں واپس کال کر کے آ گیا ہوں. اچھا جی اپنا خرم بھائی سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ ملک ریاض کا بیٹا فوج میں ہو، بھون فیملی کا بیٹا، سہگل فیملی کا بیٹا، منشے کی لڑی میں سے کوئی فوج میں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. کوشش کر کے دیکھ لیں، آپ کو بہت میڈیوکر قسم کی فیملیز کے لوگ وہاں پہ جاتے ہوئے ملیں گے، ورنہ میجورٹی وہی ہوگے جو اصل میں، یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں کڑواہٹ دکھانی پڑتی ہے تاکہ انہیں پتہ لگے کہ قوم ناراض ہے. ایگزیکٹلی. وہ لوگ جو شاید اپنے بچپنوں میں نالیوں میں ہاتھ مار کے پیسے کٹھے نکال کے پاپڑ ٹافیاں کھاتے ہوں گے نا، اس لیول کے لوگ جو ہیں، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ ملک جلیل صاحب آئے تھے، انہوں نے بڑی زبردست بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا جی یہاں تک تو آتے ہی وہ لوگ ہیں جو جس طرح ایک امپریشن ہے نا کہ جناب جو فیملی میں جو سب تو نلائق ہوتا ہے انہوں کہتے ہیں مدرسے پا دو، ان کو جی قرآن حفظ کر لے. یہ ایک عام پاکستان میں ایک تاثر پایا جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے جو کہیں نہیں، جس کا میرٹ کسی کالج میں نہیں آ رہا، جس کو کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، وہ آخر دے ہوتے جناب کہندا چلو جی میں فوج چلا جی. ٹھیک ہے جی، تو یہ تو مائنڈ سیٹ ہے. یعنی آپ کو جو للی جو بھوک کے مارے ہوئے، مطلب یہ ان اے سینس میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ کو حقیقت اپنے ارد گرد دکھائی دے گا، وہاں سے وہ لوگ آتے ہیں اور پھر آ کے اس کے بعد پھر شدید قسم کی ٹریننگ کا سامنا کر کے ان میں اور مزید زہر بھر جاتا ہے، ڈنگ تیز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اس دور حاضر کے اندر جب آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کو چکا چوند روشنائیاں اور وہ تمام لگژریز دکھائی دیتی ہیں جس کے لیے آپ کے پاس تعلیم تو ہے کو نہیں اور آپ کسی بڑے خاندان سے بھی نہیں ہیں، اب آپ کے پاس یہی راستہ ہے، آپ نے اسی لائن سے نکالنا ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے جی، اور پھر پولے آہستہ آہستہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی سیاستدان کے پیچھے کسی نہ کسی طریقے سے نظام کا سہارا لیتے. اصل میں یہ سارا نظام ڈیزائن کیا ہی اسی وجہ سے کیا ہے. آپ کا جو سوال تھا نا اصل میں کہ سرجیکلی یہ ساری ترتیب میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو اگر کسی جنگل کو آگ لگتی ہے تو پہلے اس کے درختوں کا مشاہدہ کیا جاتا کہ اصل میں لکڑی خشک تھی، پھر اس کے بعد دیکھا جاتا وہاں پانی کی کمی تھی، پھر اس کے بعد یہ دیکھا جاتا کہ وہاں پہ کسی نے آگ پھینکی ہے، آسمانی بجلی گری. تو اصل میں آپ کا جو اس ادارے میں جانے والا عام بندہ ہے نا، پہلے آپ اس کا انالیسس کریں گے، پھر آپ کو پتہ لگے گا اور بھوک ننگ کینی سی انہوں، پھر وہاں جا کے ان کے مقاصد آپ کو دکھائی دینا شروع کرتے ہیں. اور پھر وہ نظام جو آپ کی بیرونی طاقتوں نے آپ کے ملک میں بن رکھا ہے، یعنی وہ مکڑی کا جالا کہ جس میں یہ کیڑے مکوڑے جن کو آپ اپنے ملک کے محافظ کہتے ہیں، وہ کتنی آسانی سے پھنس جاتے ہیں. وہ زن ہو، وہ زر ہو، وہ طاقت ہو، وہ کچھ بھی ہو، یہ لوگ اس کے لیے ہر وقت ان کی رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں. پہلی بات. دوسری بات، آپ کے ملک کے اندر وہ جو آپ کا سوال تھا نا کہ امریکہ پہ ہم الزام تو لگاتے ہیں لیکن سرجیکلی وہ ہے گا کتنے؟ سر آپ کے ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر سے آپ کا ملک چلتا ہے جس کو امریکن ایمبیسی کہتے ہیں نا، وہاں سے یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. اگر آپ کو نہیں یقین، راجہ ریاض جیسا ایسا گھٹیا انسان جس کو اردو بھی ٹھیک طرح سے نہیں بولنی آتی، بھائی اردو بھی نہیں صحیح بول سکتا، اور جب وہ پنجابی بھی بول رہا ہو تو اس کے ناک یا منہ سے پانی بہتا ہے، اس کو امریکن ایمبیسی کے آفیشل یا ایمبیسیڈر ملے گا کیوں؟ یہ سرجیکل پریزنس ہی تو ہے سر. پھر اس کے بعد جو یہ سب سے نچلی مثال میں نے آپ کو دی، ان کے مفادات کیا ہیں، ان کی اپروچ کیا ہے، کیا نہیں ہے. تھوڑی دیر پہلے یہ بات بھی ڈسکس ہوئی کہ یہاں سے جو لوگ
ملٹری کورسز کرنے میں برطانیہ یا امریکہ جاتے ہیں، پھر وہیں سے ان کو کمپرومائز بھی کیا جاتا ہے، وہیں سے ان کو ریکروٹ بھی کیا جاتا ہے، اور وہیں پہ ان کو وہ چکا چوند ہالی ووڈ کی جو خوبصورتیاں ہیں وہ ان کے پہلو میں بچھائی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کو پے رول پہ لیا جاتا ہے، ڈبل تنخواہیں چل رہی ہوتی ہیں۔ سر، یہ ایک ایسا گندا نظام ہے جس میں ایک نظام دوسرے نظام کو آٹو کریکٹ کرنے کی بجائے اس کو سپورٹ کر کے مزید کرپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ کیسے؟ اس وقت جب پورے کا پورا دیکھیں، آپ کے نمبر 1 نے گند کیا، آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان میں بدتمیزی کی، بغیرتی کی، قتل عام، سب کچھ کیا، تو اس وقت کن کن اداروں کو کھڑا ہو کے آٹو کریکشن کرنی چاہیے تھے؟ عدلیہ، بیوروکریسی، سول سروسز، آپ کی جو سول سوسائٹی ہے، اور سب سے اہم، اب غور کیجئے گا، آپ کو سرجیکل پریزنس، اس وہ سرجیکل آپریشنز کے تانے بانے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اور آن ٹاپ آف آل دوز ڈپارٹمنٹس اینڈ سسٹمز، سب سے اہم اور امپورٹنٹ جو اس وقت نظام تھا نا، جس نے آ کے اسٹیبلشمنٹ اور کمپنی کو نکیل ڈالنی تھی، وہ تھا آپ کے علماء کا ڈپارٹمنٹ، آپ کا ریلیجیس جو آپ کی فرنٹ تھا۔ آپ حیران ہوں گے، انہی میں سے ایک، میں اکثر اسی لیے تو کہتا ہوں کہ آپ کے اداروں، آپ کی عدالتوں اور آپ کے ممبروں کے اوپر موساد، سی آئی اے اور را کے ایجنٹس پلانٹ کیے گئے ہیں۔ مرزا جہنمی آپ کے سامنے ہے، دیکھ لیں۔ اب جب آپ کے ممبر نے اٹھنا تھا، چونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی مذہبی تنظیمیں اور ان کے جو فالوور ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرح نہیں ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، وہ سیدھے ہو جائیں گے، اس لیے ان لوگوں نے یہاں پہ پہلے سے ہی اپنے انتظامات کر لیے، پارٹیاں بھی اپنی، تنظیمیں بھی اپنی، اس کے عسکری ونگ بھی اپنے، اور وہ چابی والے بھی سارے سسٹم ود ان دا ڈپارٹمنٹ اینڈ ود ان دا سپورٹو انفراسٹرکچر کام نہیں کرے گا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ سرجیکل اسٹرائک کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ صرف ایک ایمبیسڈر، دیٹس اٹ، فنش، دیٹس واٹ از ہیپننگ آن دا گراؤنڈ۔ اچھا الفا بھائی، میرا ایک کوشچن ہے آپ سے۔ ہلو جی، آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی اچھا، جی جی، آپ بولے بولے اناس بھائی، جی جی یہ بولے۔ سب سر، آپ مجھے سوال کر کے شرمندہ نہ کریں، آپ جواب دیں۔ ہاں، میں پلیز، اس کی وجہ ہے، دیکھیں ہم روز یہی بات تو کرتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی طاقت ہے، یہ لوگ کس طرح مینیپولیٹ کرتے ہیں، کس طرح لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، لیکن وہ لوگ کہاں ہیں جن کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ یعنی کہاں 6 لاکھ آرمی، کہاں 25 کروڑ عوام، تو وہ عوام کدھر ہے؟ اور اس کو کیسے ہم احساس دلائیں گے، اور اس کو کس طریقے سے؟ یعنی افسوس یہی ہے، اگر صرف 2 گھنٹے کے لیے لوگ باہر نکل آئے تو آپ کو یہ جتنے بڑے بڑے طاقتور نظر آتے ہیں، خدا پر یقین کریں یہ اس ملک سے فوراً غائب ہو جائیں، یہ ٹیڈی دل کی طرح بھاگ جائیں گے، یہ یقین کیجئے، یہ میری بات۔ اور ایسا جب تک ایسا نہیں ہوگا ہم روتے ہی رہیں گے۔ ہمیں اب ایک ایسا لائعمل اختیار کرنا پڑے گا کہ یہ براڈ ہے، اس طرح ہزاروں ہیں، سینکڑوں ہیں، سب کو یہ ٹاسک دینا چاہیے۔ اگر کہیں بھی آپ کو موقع ملتا ہے، آپ بیٹھ کے یہی بات کریں کہ عوام کو کیسے جگایا جائے۔ یہ جو یعنی کہ سوئی ہوئی قوم ہے، ان کا جو آخر تک تباہی ہوگی، اس تباہی سے بچنے کے لیے ان کا مقابلہ، یعنی یہ کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے، یہ 2 گھنٹے کا کام ہے، یہ یقین کیجئے اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں کو ہم کیسے موٹیویٹ کریں گے، کیسے ان کو احساس دلائیں گے، اس پر ہمیں ڈیبیٹ بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ باقی آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں 100% میں ایگری ہوئے آپ کے ساتھ۔ آج جی لالا، جو ابھی تک کی مطلب اس کوشچن پہ ابھی تک جو ڈسکشن ہوئی ہے نا، اس میں الفا بھائی نے سب سے جو زبردست پوائنٹ رائز کیا ہے نا، اس میں علماء کا بہت بڑا کی رول ہے۔ دیکھیں باقی چیزوں کا ہمیں بھی پتہ ہے، انہوں نے ایک سلیکشن سسٹم پہ بات کی کہ ان کا فوج کا سلیکشن سسٹم، یا وہ کیسے پوورٹی کو مطلب بلیک میل کرتے ہیں، مطلب ایک پور پرسن کو اٹھاتے ہیں، فوج میں بھرتی کر دیتے ہیں، یا آئی ایس ایس بی کا انہوں نے کیا سلیکشن کرائٹیریا رکھا ہوا ہے، اور وہی بندہ ایک لوور مڈل کلاس سے اٹھ کے اوپر جاتا ہے، پھر وہ اوپر جا کے 9 دولتیاں بنتا ہے، پھر وہ پھٹنے لگتا ہے، کیونکہ پہلے تو ہم ہسٹری میں غلام ہیں،
تو اس کے پاس جب وہ مطلب آپشنز آتی ہیں تو وہ پھٹنے کو پڑتا ہے، پاور سنبھالی نہیں جاتی۔ دوسرے نمبر پہ سٹاف کالج کوئٹہ سے لے کر پولیس کالج سیالہ تک بلیک واٹر کے اگر انسٹرکٹر بیٹھے ہوں گے گریڈ 18 سے 19 تک جو ہیں وہ جونیئر کمانڈ کو بھی دے رہے ہوں گے اور لیفٹیننٹ کرنل کو بھی دے رہے ہوں گے، تو وہ بھی ایک انفلوئنشل ان کا ایک سسٹم ہے۔ پھر سول بیوروکریسی میں آ جائیں تو ان کے نیپا کورسز جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں اور ان کو وہ بلو بک کے اکارڈنگ پوری فیسیلیٹیز ملتی ہیں جو وہ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے۔ یہ تو آ گیا اوپر والا ٹاپ کا جو انفراسٹرکچر ہے جس کو انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے۔ دیکھیں اب جو انہوں نے کی پوائنٹ والی سب سے اچھی الفا بھائی نے بات کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جس میں علماء کرام کا رول ہے جو کہ ڈائریکٹ پبلک جس کے ساتھ انفلوئنشل ہے۔ یہ اوپر والی کمانڈ جو تھی یہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ تھی، اوپر والی اوپر والوں کے ساتھ کنیکٹڈ تھی، وہ تو اس وجہ سے انفلوئنشل ہے۔ جس وجہ سے چینج آ سکتی تھی وہ علماء کا رول تھا، اور علماء جو ہیں وہ ممبر میں کہاں تک پلانٹیشن ہو چکی ہے، اسی وجہ سے ہی یہ ڈیزاسٹر آیا ابھی تک۔ تھینک یو الفا بھائی، کمال کی بات کی آپ نے۔ I hope I answered your question. اور یہ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ جو ان کی سرجیکل پریزنس، جو اس میں تھوڑی سی ایک آخری چیز میں ایڈ کر دوں، امریکی یا جو سامراج ہے وہ آپ کے اداروں کے سٹرکچر میں اب انفلوئنشل فیز سے بہت اوپر جا چکے ہیں۔ اب وہ صرف ریکروٹمنٹ فیز میں ہیں، وہ انفلوئنشل والی ضرورت ختم ہوگی۔ اب انہوں نے اتنی زیادہ اپنی پلانٹنگ کر دی ہوئی ہے کہ دیکھیں اچھا ایک اور مزے کی بات ہے، یہ شاید اس موضوع پہ میں نے پہلے بات کی بھی ہے لیکن میں نے ابھی تک نہیں سنا کہ کسی اور نے اس پہ گفتگو کی۔ آپ کو ریورس انجینئرنگ کا اچھی طرح سے پتا ہوگا، اور بہت اچھی طرح سے پتا آج کے دور میں لوگوں کو ریورس انجینئرنگ کیا ہے۔ اگر نہیں پتا تو ریورس سوئنگ کا تو پتا ہے نا، تو وہیں سے آپ اس کو اٹیچ کر کے ریورس انجینئرنگ پہ جائیں اور ریورس انجینئرنگ کا ایک شاہکار یہاں پر ملاحظہ فرمائیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا جی کہ وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ سارا کچھ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، یعنی آرمی چیف، ٹھیک ہے، وہی سب سے بڑا بغیر، اور نارملی مطلب اگر ہم ہسٹورک آبزرویشن میں جاتے ہیں نا تو بالکل درست ہے، لیکن اس ایک نایاب کیس میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور مجھے آپ اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس ایک کیس میں ہوا الٹا ہے۔ نارملی چیف آف آرمی سٹاف آتا ہے اور وہ آ کے اپنی تقرریاں کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سیدھا پدرا آتا ہے اور پھر وہ بغیرتی شروع کرتا ہے۔ یہاں پہ پچھلے آرمی چیف نے باقاعدہ ایک جال بچھایا، پوری کی پوری تقرریاں کی، اس سٹرکچر کو اتنا منظم کیا، اور پھر وہ ایک مکھی کو لا کے جال میں بٹھاتے ہیں جس کا نام عاصم منیر ہے۔ اور پھر ایسی سچویشن میں ریورس انجینئرنگ یہ ہوئی کہ جو نیچے پہلے بچھائی ہوئی جو جال تھا، جو مورے تھے، وہ اس بندے کو چلا رہے ہیں۔ میں نے ایک وقت پہ ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اگر کہیں غلطی سے بھی عاصم منیر کا ضمیر جاگ گیا تو اس کو اتنی بری طرح سے ریورس انجینئرنگ میں جکڑا گیا ہے کہ یہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکے گا، کیونکہ نیچے ندیم انجم ہے اور اس کے فیصل نصیر ہے، اور دائیں بائیں جتنی گندگی بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسا انوکھا کیس ہے جو اب آپ کو دکھائی دے گا کہ جو اوپر سے واٹر فال نہیں ہے، یہ نیچے سے ورٹیکل جا رہا ہے اوپر۔ اب اس پہ رائے دیں۔ جی، یہی میں سب کچھ سمجھتے ہوئے میں نے سوال کیا تھا کہ اگر ہم خود کڑے نہیں ہوں گے تو یہ ان سے بھی زیادہ مضبوط ہو کے تو وہ کچھ کریں گے جو ہمارے خیال میں بھی نہیں ہے۔ تو اس سے نکلنے کا طریقہ ہمارے پاس اس وقت کیا ہے کہ جنرل باجوہ نے جاتے جاتے 12 میجر جنرل کو لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ کیا آخری مہینے میں، اور اتنا زبردست جال اس نے بنا اس نظام کہ پورے یعنی کہ پورے آپ کی سپریم کورٹ کو، پوری بیوروکریسی کو، سب کو اس نے باندھ کے رکھ دیا۔ یہ جو ہیومن رائٹ کا چیمپئن بنتا ہے ہمارا چیف جسٹس، اور یہ جو فراڈی آدمی ہے، اب اس کو کہو کہ تم نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو آپ نے اٹھا لیا، یعنی مردے گھوڑوں اس پر آپ بات کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور اس کو آپ فیور بھی دے رہے ہیں اسی بل کو، اور آپ کے منظور آپ کے یعنی جو آپ کا چاہتے تھے وہی ہو گیا، یعنی اس کو آپ نے اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا، اور مردے گھوڑے اٹھا رہے ہیں کہ وہ جو دھرنا ہوا تھا وہ کیا تھا، اور اس میں اس کے اپنے مقاصد ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ کیا جو حقائق ہے جہاں اس کو آنا چاہیے وہاں وہ نہیں آ رہا. یعنی 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوا پنجاب میں، اس کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں جائے گا، کیونکہ اس کے اپنے لوگ ناراض ہوں گے، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا. اس کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی یہ کرسی تو 10 مہینے بعد چلی جائے گی، اگلی کرسی میرا خیال ہے کہ صدارت پر اس کی نظر ہے، جو کہ ابھی تک باہر تو آ رہی ہیں باتیں. تو ایسے تو انشاءاللہ ہوگا نہیں، یہ الیکشن ڈے آنے دو انشاءاللہ. اگر الیکشن ڈے میں بھی ہم فیل ہو گئے، نکلنے میں فیل ہو گئے، ہم ریزسٹ کرنے میں فیل ہو گئے، ان کا مقابلہ کرنے میں فیل ہو گئے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس قوم کا، اس ملک کا. جی اوور ٹو یو. جی الفا بھائی، اس میں ایک جو چیز جو ہے نا وہ میں مجھے ایک جہاں چیز تک تھوڑی سی سمجھ. ایڈ کروں گا الفا بھائی کی. اس میں انہوں نے سسٹم کو ایسا اس طریقے سے پورے کے پورے سسٹم کو کیپچر کیا ہوا ہے نا کہ آپ بات کر رہے تھے ابھی، بھائی کوئی بات کر رہے تھے کہ جی جو عام فیملی سے یا عام غریب گھر سے کوئی بچہ یا کوئی لڑکا فوج میں جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے کسی مطلب پوزیشن پہ ایسی پہ آ جاتا ہے، تو اس کو کیپچر کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے ان کے پاس. اس کے ساتھ اپنی کوئی نہ کوئی بیٹی گھسا دیں گے جس کا لائف سٹائل جو ہوگا وہ بڑا کھلا ڈلا ہوگا. اس کی ضروریات پوری کروانے کے چکر میں اسی ایک چھوٹے گھر والے کو، غریب لڑکے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس طریقے سے یہ لوگ، جو لوگ اچھے بھی اگر کوئی جاتے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ اسی طریقے سے ملاتے ہیں، چاہے آپ کی بیوروکریسی ہے، چاہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اس میں سارے شامل ہیں. ان کا طریقہ واردات یہی ہے. جو صحیح ہوتا ہے اس سے صحیح نہیں، اسے بھی صحیح نہیں رہنے دیتے ہیں اس طریقے سے. جی آپ اس دیکھ میں لیں، کوئی بھی لڑکا ہوگا، وہ چاہے فوج میں چلا جائے، چاہے کسی مطلب آپ کی کیا کہتے ہیں بیوروکریسی میں چلا جائے، کسی اونچے عہدے پہ چلا جائے، وہ اس کی شادی کہیں نہ کہیں کسی پرانے بیوروکریٹ سے، کسی پرانی جنرل کی بیٹی سے، کسی کرنل کی بیٹی سے، بریگیڈیئر کی بیٹی سے اس کی شادی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ کسی طریقے سے بھی ہو، وہ آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے، آپ سب اسی معاشرے کا حصہ ہو، آپ اسی ملک سے ہو، آپ کو سب سے زیادہ بہتر، مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہوگا. جی اس میں الفا بھائی نے ایک ریورس انجینئرنگ کی بات کی نا، کہ جو پریویس ہوتے ہیں ان کا وہ اس طرح سے جال بنایا جاتا ہے، جو اگلے کو لا کے بٹھایا جاتا ہے وہ اس جال میں بیسیکلی پھنس جاتا ہے. تو اس ریورس انجینئرنگ کی جو مجھے بیس نظر آ رہی ہے نا، وہ ضیاء الحق سے سٹارٹ ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے اگر فیلڈ مارشل ایوب ریزائن کر سکتا ہے اور سیم ڈیوریشن میں پاکستان کی سول بیوروکریسی جو ہے وہ فاسٹسٹ جو ہے نا پرفارمنس والی ایشیا میں بیوروکریسی کنسیڈر ہوتی ہے، وہاں پہ مجھے اس کی روٹس نظر نہیں آتی. مجھے روٹس اس کی پھر ضیاء الحق بناتا ہوا وہاں سے سٹارٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور وہ آن ورڈ چل رہی ہیں، جہاں تک مجھے اس چیز کا تھوڑا سا آئیڈیا ہو رہا ہے. باقی الفا بھائی اس کو فردر کر سکتے ہیں ایلیبوریٹ. ایوب خان سے جی، بیٹھے ہیں ان کو بھی موقع دے پلیز. میں تو بولتا ہی ایوب رہا خان سے. میں ایک آپ کوشچن امریکہ اور کی ایڈ صحیح طریقے سے گود میں جا کے بیٹھے ہی ایوب خان کے دور میں تھے. میں ایک چیز اور ایڈ کر دیتا ہوں الفا بھائی کو، اس کا بھی کوشچن کا آنسر بھی دے دینا. میں نے پہلے بھی ریز کیا تھا، اس کو تھوڑا سا میں چینج کرتا ہوں کہ جتنا بھی نظام جو ہے پہلے، جو جس طرح حمید گل نے بتایا، اس طرح بڑی بڑی ہمارے لوگ آئے پاکستان کے اندر نے، انہوں نے بتایا کہ ایک رستہ پشاور سے کراچی تک جاتا ہے، ہم دیکھ آئے ہیں بھائی یہ رستے ہیں، یہ مسئلے ہیں، اس میں صدارتی نظام چاہیے ہمیں. ٹو دی پوائنٹ بات بتا دی انہوں نے، یا یہ نظام خراب ہے اس کے لیے ہمیں ایک نیا نظام چاہیے. انہوں نے ہمیں کی پوائنٹ بتا دیے، مین چیز بتا دی. اس نے جو ہم باریکیاں ڈسکس کر رہے ہیں آج کل، جو الف سے لے کے یا تک ساری چیزیں، وہ اب انہوں نے نہیں بتائی ہمیں. ٹھیک ہے، یہ اب ہمیں عمران خان نے ہیلی کاپٹر کے اوپر بٹھا کے پوری عوام کو اوپر سے پاکستان کا نقشہ دکھا دیا کہ یار یہ گند ہو رہا ہے. یہ جتنے بھی لوگ، جتنے بھی ادارے، جتنے بھی مافیاز ہیں، یہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ سارے مل کے اس طرح اس دھندے کے اندر ملوث ہیں. اچھا، اس ایک چیز کا جواب دے دیں الفا بھائی
کہ پہلے ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بھی جاتا تھا، کوئی مسئلے مسائل چھوٹے موٹے، اس کو ادھر ہی دبوچ لیا جاتا تھا یا فوری کنٹرول کر لیا جاتا تھا گاڑی کے اندر، کیونکہ ان کے پاس اسٹیئرنگ تھا اور انجن کبھی بزرداری اور کبھی نواز شریف کو رکھ کے گاڑی چلائی جا رہی تھی۔ اب عمران خان جب آیا تو اس جو ہے نا اس نے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا۔ اس نے اتنا شعور دے دیا، عوام کو بتا دیا کہ بھائی یہ معاملات جو ہے نا یہ ایسے چل رہے ہیں۔ اب اتنی خلاف ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پاکستانی قوم، انہوں نے بھی بہت بڑا خطرہ منہ لے لیا ہے اسٹیبلشمنٹ میں، اب ان کے کنٹرول سے بات باہر چلی جا چکی ہے۔ اگر فار ایگزامپل یہ جتنا مرضی زور لگا لیں، جو مرضی کر لیں، جتنی عوام اس کے گاؤں کے لوگوں میں تو یہ اسٹرائک کچھ 4 لوگوں جھنڈے پکڑا کے گلیوں میں اس کے حق میں نعرے لگا دیں گے فوج کے اسٹیبلشمنٹ میں، لیکن جو اتنی عوام باہر بیٹھی ہوئی ہے، جو باشعور ہو چکی ہے یا پاکستان کے اندر جن کو شعور آ چکا ہے، ان کو اپنی فیور میں یہ کیسے کریں گے؟ جتنا مرضی اپنی ریورس انجینئرنگ کر لیں، جتنا مرضی کر لیں یہ۔ اور دوسری میں آپ کی جو سوال کا جو آپ نے کہا تھا کہ علماء کا ہاتھ ہونا چاہیے، اب آپ کو پتہ ہے کہ عام بندے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کو ڈنڈے مارتے ہیں، ان کے ساتھ اینٹیں لٹکاتے ہیں، وہ بیچارہ جاتا کسی اور اینگل سے آتا کسی اور اینگل سے۔ اب عمران ریاض کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہوا، وہ بیچارے کی بولتی بند ہو گئی ہے، انہوں نے کیا کیا ظلم کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ 3-4 کویسچن ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں میں یہاں سٹاپ کرتا ہوں تاکہ وہ جو ہے نا آپ پھر اگلے کویسچن پھر میں کبھی دوبارہ کر لوں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ جی الفا بھائی۔ زندہ باد چودھری صاحب، آپ سوال نہ کیا کریں، آپ جواب دیا کریں۔ اور عابد بھائی، آپ کی آڈینس میں سے اب گلے آنا شروع ہو گئے جی، عابد ندیم صاحب کو اوپر لیں اور ان کی بھی یہ رائے لیں وغیرہ۔ ندیم صاحب کو لے لیں جی، ندیم کو بھی لے عابد لیں۔ بھائی، سوری ٹو سے ٹوڈے ٹوٹل ٹائم ویسٹ، آج میں لسٹوں کے لیے کوئی بندے نہیں آپ کو ملے ہوں گے شاید، تو اس وجہ سے ان کو برا لگ رہا ہے۔ آپ ان کو اوپر لیں اور پوچھیں یہ کیا سوال جواب کرنا چاہتے ہیں، اور ٹائم کا اچھا استعمال کرنا ہی ہم سب کی، اور یہ اچھی بات ہے کہ اگر ہم کوئی بکواس کر رہے ہیں تو ہماری توجہ دلائی تاکہ ہم ایک پروڈکٹیو ٹاپک پہ جائیں۔ صحیح جی بات پلیز ہے، آپ نعیم صاحب ندیم کو بتائیے۔ لے لیں۔ جی تیمور میں بھائی، نیچے بیٹھ کے سنتا ہوں، اور نعیم صاحب کو اوپر بلائیے اور ان سے پوچھیں کہ وہ کیا پازیٹیو چاہتے ہیں، تاکہ نہیں مجھے تو ویسے بھی دوسری کئی براڈ سے کالز آ رہی ہیں تو میں تو وہاں پہ بھی جانا چاہوں گا، لیکن کسی دوست کی ہمارے سے دل آزاری نہ ہو۔ نعیم صاحب، نعیم صاحب مجھے نظر نہیں آ رہے سر۔ میرے سوالوں کا جواب تو دیتے جائیے گا ندیم الفا۔ بھائی یار، جی ندیم۔ سر، مجھے بھی موقع دیجیے گا، تیمور بات کر رہا ہوں پلیز۔ الفا بھائی مجھے نظر نہیں آ رہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں۔ نعیم ندیم بھائی، ندیم کو لے لیں، ندیم۔ ندیم تو ہمارے اپنے ہیں نا سر، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ندیم کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ندیم، الفا بھائی آپ اوپر رہے نا سر، آپ نیچے کیوں چلے گئے؟ اور ندیم تو ہمارا اپنا ہے۔ نئے لوگوں کو ذرا موقع دیجیے۔ جی ٹھیک ہے۔ الفا بھائی کیوں نیچے چلے گئے؟ وہ ابھی آ رہے ہیں واپس۔ یہ 3 خالی ہے، 3 سیٹ خالی ہے، تو نئے لوگوں کو پلیز لیجیے، اور جو خوشی سے آپ جس کو بھی چاہیں تو اس کو نیچے گرا کر نئے لوگوں کو لایا جائے، تاکہ یہ چیز دور تک جاتی رہے نا۔ سر جی وہ نئے لوگ کچھ ریکویسٹ بھی تو کریں نا، میں تو ویسے اٹھا رہا ہوں رینڈملی انہیں میں۔ مجھے پلیز موقع دیجیے گا بات کرنے کا۔ ضرور سر، ضرور، ایک منٹ سر، مجھے ذرا تھوڑا سا یہ سسٹم کرنا ہے۔ جی اور کوئی آدمی اوپر آنا چاہے تو پلیز ریکویسٹ کریں۔ یہ اور ندیم الفا بھائی بھائی، آپ اوپر نہیں آئیں گے؟ الفا بھائی کو لے لیں اور ندیم صاحب۔ جی عابد۔ جی الفا بھائی اور ندیم، ہاں ہاں یہ ندیم، لو جی، الفا پہ بھی آ جائیں، ندیم بھی آ جائیں۔ اور اس کے بعد کس نے سوال کرنا تھا سر؟ یہ فورم۔ سوال نہیں، چھوٹا سا میسج دینا تھا میں نے ایک۔ جی جی تیمور بھائی بولیں، بات کریں۔ جی وہ کافی باتیں ہوئی اس بارے میں، کرپشن کی اور یہ وہ ساری چیزیں، وہ سب ٹھیک ہیں، 100% ٹھیک ہیں، لیکن مین چیز سمپل لوگوں کے لیے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اصل پرابلم دنیا میں جو ایک نظام ہے نا جمہوریت کا، ہمارے ہاں بھی وہی، کیونکہ امریکہ نے وہی تسلط کیا سب کے اوپر۔ اچھا نظام ہے، برا نظام نہیں ہے، لیکن اس کا ایک اصول ہے،
وہ اصول یہ ہے کہ جب کوئی دیکھیں، جیسے میں نے اس دن بھی بات کی تھی کسی جگہ پہ کہ آپ کے گھر بجلی کا بل آتا ہے نا، وہ بجلی کا ایک محکمہ ہوتا ہے، وہ ایک سٹرکچر چل رہا ہوتا ہے، وہ ایک بندہ ٹائپ رائٹ کر کے لوگوں کے گھر میں بھیج رہا ہوتا ہے، یہ بل اس کا آ گیا، یہ بل اس کا آ گیا. لیکن جو اس سے سپیریئر ہوتے ہیں نا لوگ، ان کو اگر وہ بل نہ دینا چاہیں، اس کو دبائیں، اس بندے کے پاس کوئی ایسا ذریعہ وہ سوچے گا کہ یار اب میں کہاں جا کے اس کی کمپلین کروں. ٹھیک ہے، وہ تو ڈرے گا میری نوکری چلی جائے گی. آرمی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایوب خان کے دور سے یہ قانون ایسا بنا ہوا ہے کہ آرمی والا بندہ باہر کہیں جا ہی نہیں سکتا کمپلین کرنے، اس نے اپنے سپیریئرز کے پاس ہی جانا ہے. تو وہ ظاہری بات ہے، اس لیے وہ ایک دوسرے کا حکم مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ آرمی ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہے، وہ اس وجہ سے کرتی ہے، نوکری ہر بندے کو عزیز ہے. اور یہ جو جمہوریت ہے نا، یہ اسی لیے ہوتی ہے کہ جب آپ کا سپیریئر نہیں مان رہا، آپ کہاں جاؤ گے؟ آپ عدالت میں جاؤ گے. عدالت بھی اگر ساتھ ملی ہوئی ہے، پھر آپ کیا کرو گے؟ عوام کو تو نظر آ رہا ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. پھر الیکشن کا آتا ہے کہ الیکشن میں وہ ایک لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں کہ یار اس ظلم کے خلاف ہم نے ووٹ دینا ہے. پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ الیکشنز کو بھی یہ ریگڈ کرتے ہیں، یہ سب اپنے ساتھ ملاتے ہیں. اصلی انہوں نے لیڈرشپ ابھرنے ہی نہیں دی. اب اللہ کا شکر ہے آہستہ آہستہ اصلی لیڈرشپ آنی شروع ہو گئی ہے. لیکن جب آپ کا الیکشن ڈے ہے، اس پہ آپ وہ الیکشن آ گئے، اول تو الیکشن ہی انہوں نے لیٹ کرائے، اپنا کانسٹیٹیوشن توڑا ہے، یہ ان کے اوپر سزائے موت کا قانون لگتا ہے. لیکن چلو الیکشن آ گئے، انہوں نے پھر دھاندلی کی اور عوام ہار گئی. لیکن عوام کو پتہ ہے کہ ہم جیتے ہوئے تھے، انہوں نے ہرایا. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آسان اصول ہے، اس کے بعد لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے ہم زیادہ ہیں، یہ کم ہے، انہوں نے ہمارے پر تسلط کیا ہوا ہے. پھر لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے. اس سے بچنے کے لیے یہ جمہوریت کا نظام دنیا میں رائج ہے کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو. انگلستان نے یہ شروع کیا تھا. انڈیا کے اندر بھی انہوں نے یہ جو کانگریس بنائی تھی 1857 کے بعد بنائی تھی، کیونکہ 1857 سے پہلے انڈیا کے جو سولجر ہوتے تھے وہ یہ پنجاب سائڈ سے نہیں ہوتے تھے، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی لینڈ کی تھی بنگال میں. ان کے جو سولجر ہوتے تھے وہ پانڈے جی ان کو بولتے تھے ساروں کو. مسلمان بھی ہے اس کو ہی پانڈے، ہندو ہے اس کو ہی پانڈے، اور پورے ہندوستان پہ ان لوگوں نے قبضہ کیا تھا. لیکن انگریزوں کو یہ اپنی غلطی سمجھ آئی 1857 میں، کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ سیاسی طور پہ بہت شعور رکھتے تھے. پاکستان سے بھی علیحدہ اسی لیے ہوئے، وہ شعور ان میں بہت زیادہ تھا. تو ان کو پتہ تھا ان کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. دوسری طرف رنجیت سنگھ کی انہوں نے جو ہی امپائر توڑی، فوجی سارے ٹرینڈ تھے، مسلمان بھی سکھ بھی، لیکن وہ ایٹ ٹکن تھے سارے ہماری طرح. لیکن جو ہی انہوں نے 1857 کی انہوں نے بغاوت کی، جنگ آزادی، اس کے بعد کہتے ہیں سارے پانڈے جو ہے نا درختوں پہ لٹکے نظر آتے تھے. تو انہوں نے سارا یہ جو فوج ہے نا وہ پنجاب سے، کے پی کے سے، بلوچستان سے، ہمارے سندھ سے یہاں سے بھرتی کرنے شروع کی کہ ان لوگوں میں سیاسی شعور کم ہے. انہوں نے ہمیں نام دیا یہ مارشل ریسز ہیں. وہ مارشل ریسز تو کم، اصل میں یہ تھا کہ ہم آرڈر یس سر والے لوگ ہیں، اور آج بھی وہ ایک سلسلہ جاری ہے. فرق یہ آیا کہ ہم لوگوں میں شعور آنے شروع ہو گئے، اور اب الیکشن کے دن ہے، الیکشن انشاءاللہ ہم جیتیں گے، اور پھر ہمیں پتہ ہے ہم نے کرنا کیا ہے، ہماری پارٹی نے کیا کرنا ہے. فوج کی طاقت یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا کیا نام ہے آپ کا جو ہوتا ہے اپنا سپاہی کی طاقت کم کرنی ہے. یہ جو اوپر ایک بندہ بیٹھ کے حکم دیتا ہے باقی سارے یس سر کرتے ہیں، اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ اس کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ خدا بن جائے. کیوں؟ انگریز کا قول ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو اس لیے یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے یہ کرپٹ ہو چکے ہیں ہر طرف سے. تو ان سے جان چھڑانے کا طریقہ یہی ہے، الیکشن جیتیں گے، اس کے بعد یہ ہے کہ تھرو آؤٹ جانا ہے، ہر چیز ایک حساب کے نیچے. جیسے آرمی چیف کو منسٹری آف ڈیفینس کے نیچے لے کے آنا ہے. آرمی چیف کی چیک اینڈ بیلنس کے لیے جو نیچے والے ہیں، وہ جیسے بھائی نے بہت اچھا کہا کہ بھائی خود پرائم منسٹر کا پروڈکٹیو ہونا چاہیے، وہ اوپر لے کے آئے لوگوں کو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کی جو یہ آرمی کا پورا سسٹم ہی چینج ہونے والا ہے. یہ جو پلاٹوں والا سسٹم ہے، پلاٹ ترقی اور اپنا تنخواہ ترقی اور پلاٹ ٹریپل ٹی جو ہے نا ٹی ٹی پی، یہ ختم ہونا چاہیے. تو بس یہ میرا چھوٹا سا میسج تھا سر، باقی آپ جاری رکھیں. تھینک یو. زبردست. یہ نعیم بھائی کون ہے سر؟ فہیم ندیم کا نعیم کہہ رہے ہوں گے نا، ندیم کا. ندیم کو کیا کھلا؟ کیا ہوا ندیم کو؟ ندیم نے بولا تھا نا کہ آج کی ساری براڈ ضائع گئی ہے. کیوں ندیم کو کیا ہوا؟ جی السلام علیکم وہ کی ہوا میرے ویر نو؟ سر اگر میری گل بری لگی الفا بھائی نو تے میں معذر چاہنا، لیکن مقصد گل کرن دا اے سی نہیں، اس نے برا نہیں مانا. نہیں میں نے ہی میسج کیا تھا نیچے اس تو نے برا نہیں مانا. نہیں، وہ اگر سن رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس لیول پہ نہیں ہے کہ بار بار ماضی کی باتیں کریں اور
ٹھیک ہے آپ کے پاس علم ہے بہت زیادہ، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپ سمجھدار بھی ہیں، آپ کے پاس نالج بھی ہم سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ہم اس سٹیپ پہ ہیں جس پہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ کس طرح لوگوں کو فیسلٹی دی جائے، الیکشن کی طرف راغب کیا جائے، اور لوگوں کو تو کس طرح ندیم عمران بھائی خان اس اسی وقت براڈ میں تو یہی بات اکنامکلی ہو جو رہی ہے نا. فنانشلی پرابلم ہے ان کے متعلق تھوڑی سی بات ہو جاتی نا، میرا کوئی کسی سے گلا شکوہ نہیں ہے، کوئی نہیں کسی نہیں سے بھی، نہیں میں گیلا تو سارا کوئی دن نہیں بھائی کوئی ادھر نہیں. بیٹھا رہتا ہوں نیچے اور سنتا رہتا ہوں. تو ہماری براڈ کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا بہت لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور کس طرح ٹیک اے نیکسٹ اسٹیپ. وہ جو آپ نے پیچھے میری آخری بات گزر نہیں گیا نا سنی وہ گزر گیا ہے. ندیم بھائی. تو سوری اگر ایکسکیوز میری کوئی گل کسی نے بری لگی ہو تو ندیم بھائی، میں ایک منٹ بہت ندیم بھائی. زیادہ معذرت کرنا، ٹھیک ہے، ندیم باقی بھائی میری کوئی گل نہیں سی. ندیم بھائی میری ندیم، بات سنیں پلیز، ایک اچھا منٹ. اچھا نادر میں ذرا حکم صبر کر، نادر بھائی ذرا صبر کرے. جی ندیم جی بھائی کسی نے کچھ برا نہیں مانا، اور جو آخری بات آپ نے کی ہے نا کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا، تو اگر آپ نے آخری میری باتیں سنی ہو تو میں نے کہا یہ سب کچھ ہے، اور اس کو بدلنے کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے. عوام کو گھروں سے نکلنا پڑے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. جو بات آپ کر رہے وہی بات میں کر رہا تھا. آپ سمجھ گئے آپ میری بات؟ بس ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا نائک جہا لالا، فرق ہے. ٹھیک ہے، میں ایگری کرنا ہر گل نال ایگری کرنا تھوڑی نال، لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی نہیں، مقصد میرا گل ہو کرن جاتا دا ہے، یہ ہو سی جاتا کہ ہے، ہو جاتا ہے، نہیں ہو نہیں، جاتا ہے، لیکن کوئی ناراضگی کسی کی نہیں ہے. کوئی ناراضگی نہیں، کوئی نہیں ناراضگی نہیں نہیں. نہیں، ہم سب بھائی ہیں ادھر، اور یہ براڈ ہم جس لیے چلا رہے ہیں دیکھیں تاکہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ، جن کو اویئرنس نہیں ہے تو ان کو اویئرنس مل جائے کہ اس سر ملک نہیں کے جی عنایت ساتھ لالا، کیا ہو بات رہا یہ نہیں تھی. ہے. جی کافی پڑھے لکھے لوگ براڈ پہ تھے، تو مقصد میرا بات کرنے کا یہ تھا کہ ان کو نا دوسرے اینگل سے سوال کریں نا، یہ نہیں کہ یہ پرانے سوال کریں. وہ تو ٹھیک ہے، وہ ہر ایک ایون کے ہر بندے کو پتہ ہے، جو کھیتوں میں بھی کام کرتا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کون سا جو ہے نا نظام خراب ہے. یار میری بات سنو، میری بات سنو ندیم، ٹھیک ہو گیا، گل ختم ہوگی نا، کچھ بھی جی، نہیں وہ مقصد یہ تھا ہوا. کہ بس ایسے بس سوالات ریز کریں کہ بس جس ٹھیک سے ہے، ٹھیک ہے. جو ندیم وہ ندیم بھائی، فیوچر ندیم میں بھائی جو ہے نا وہ فیوچر میں نظر ڈالیں آپ. اور ندیم بھائی ٹھیک ہے سر جی، ہو گیا نا، ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. میری یہ غلطی میری ہے. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں الفا بھائی کہ میں نے سوال، کیونکہ الفا بھائی کم آتے ہیں تو میں نے ان سے سب سے کہا تھا، اور سب کا دل تھا کہ ان سے سوالات کروں. ٹھیک ہے نا؟ نہیں عابد بھائی، اب الفا بھائی کے میں وی لاگ بھی سنتا رہا ہوں، فیس بک پہ پیج پہ بھی میں سنتا رہا ہوں، بہت زیادہ نالج ہے ان کے پاس، بگ رسپیکٹ ہے بھائی کی، وہ نہیں مسئلہ ہے. لیکن یہ ہے کہ چلو جو بھی ہوا ٹھیک ہے، بس اچھی صحیح ہے. انفارمیشن دی، جتنی بھی دی، پڑھے لکھے اچھا، لوگ ہیں وہ تو. پتہ کیا ندیم، بس ٹھیک ہے نا. ندیم بھائی جب ہم اس بحث میں پڑ گئے نا تو ابھی ہمارے سامنے تھے 38 آدمی. جب ہم نے یہ مسئلہ شروع کیا تو 20 رہ گئے. ندیم بھائی تھوڑا سا نا، I apologize to all. نہیں 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 یار، کیا یہ آپ کا اپنا، میں پلیز آپ یار، ہمارے کوئی نہیں. پھول ہے یار. الفا بھائی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کوئی یہ ناراض نہیں ہوا، یہ کوئی ہمارا دوست ہے، ناراضگی نہیں بیٹھا ہے رہتا بھائی. غلط غلط فہمی وہ ہوئی جو ہے. کچھ سمجھانا چاہتے تھے وہ اس طرح سمجھا ہاں، نہیں سکے، اس کا غلط آپ کوئی خیال نہیں تھا. آپ اوپر آئیں تو آپ سے سوال کریں گے. ٹھیک کیوں ہے نا؟ میرے پاس آج تھوڑا ٹائم کم ہے تو اس لیے پلیز آپ اوپر آئیے. جی جی، اوپر آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا آپ اپنے یہ ہم سب ایک فیملی جیسے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ نہ یہاں اور نہیں، آپ نیچے نہیں بیٹھ کے سنا گے، آپ اوپر آئیں سر، اوپر آئیں آپ پلیز، اوپر آئیں. ایسے ناراض نہیں ہونا، اور ناراض بھی نہیں، ندیم ناراض نہیں ہے، یہ اپنے گھر کا بچہ، مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے آپ. نہیں وہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہے. جو ہمارے دونوں بھائی بہت زبردست ہے. یہ یہ ہمارے دوست. قابلی بہن کو ذرا موقع دیجیے اگر ہو سکے. السلام علیکم، شب بخیر. نہیں بھائی، میں سن رہی ہوں آپ لوگوں کا باتیں، بس میں ٹیپ کرتی ہوں اور آپ لوگوں کا سنتی ہوں، مگر سر جی مجھے نہیں پتا. میں سمجھتا ہوں آپ کی 30 بڑی کا آیا ہوا ہے نا، مناسب ہے.
تو آپ اوپر آ کے تو چلے جائیں، بس صرف اوپر آ کے ایک دفعہ پھر چلے جائیں. آپ نہیں وہ آ گئے ہیں تو کدھر آ یہ نا اچھا میں قابلی بہن کی بات کر رہا ہوں. نہیں آپ میں ہماری اوپر بڑی مہربانی ہے، آپ بہت ٹائم دیتی ہے، اور ڈبل ٹیپ یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو کوئی کام کر رہا ہے وہ سب نظر آتا ہے. تو آپ کی بہت شکریہ مہربانی شکریہ. بہن، بہت بہت مہربانی آپ. یہ میرا وظیفہ ہے بھائی جان. ہاں، اور یہ ندیم بھائی جو ہے نا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ کسی نے غلط کیا یا کسی نے ٹھیک کیا، نہ الفا بھائی نے کہا تھا. یہ تو بحث ہوتی ہے، بحث میں کبھی کوئی بات کس طرح جائے گی، کبھی کس طرح جائے گی، اس سے کوئی میں نے نہیں سنا، اس لیے مجھے پتہ نہیں کیا بات ہوا. ہاں ہاں نا کچھ نہیں ہوا، وہ اچھا ایسے ایک منٹ نات بھائی، مجھے الفا بھائی کو اوپر لانے دے سر. ہاں ہاں الفا ضرور بھائی ضرور. اوپر آئے سر پلیز، اوپر آ جائیں آپ تو پھر چلے جائیں آپ سر. ایک دفعہ اوپر آ کے نا پھر چلے جائیں، پھر ہمیں پتہ چلے گا آپ ناراض نہیں ہیں. اپنا تو ہمیں اپنا دیدار کرا دیں بس. ہاں آئے سوری. یار نظر ہی نہیں آ رہا مجھے الفا بھائی. الفا بھائی مجھے آپ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ تو پہلے نمبر پر ہے نا بھائی، دیکھے آپ کے سامنے پہلے نمبر پر وہ بیٹھا ہوا ہے نیچے. وہ الفا بھائی لکھا ہے کچھ؟ وہ لکھتے ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آ رہی، چکر کیا ہے؟ ہاں مجھے نظر آ رہی ہے. جی وقت کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے ندیم بھائی. وہ بھائی الفا بھائی اس کا مقصد یہ نہیں تھا ندیم بھائی کا، وہ کہہ رہے تھے کہ آگے کا لائعمل بتانا چاہیے، یعنی کہ ہسٹری میں ہمیں نہیں جانا چاہیے. میں آپ کو ذرا اس طرح بیان کرتا ہوں، بغیر ہسٹری کا تو ہوتا نہیں ہے، یہ تو ضرور لنک ہوتا ہے. اگر بغیر ہسٹری کا تو پھر تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا نا. تو اس کا خیال یہ تھا کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کیسے کریں گے، اس نے یہ کہا تھا. الفا بھائی آپ سمجھ گئے، اس نے آپ پر اعتراض نہیں کیا. کوئی بات نہیں، کبھی کبھی بات اوپر نیچے جاتے ہیں، مگر ناراضگی کا اس میں بات نہیں ہے بھائی. سب زبردست پڑھا لکھا اور بہت دانشور لوگ ادھر ہی ہیں. زبردست، آپ کی بات بہت زبردست ہے. جی الفا بھائی اب آپ لا گئے، میرے خیال میں کوشش کریں اوپر آ جائے. کافی بہن آپ کو الفا بھائی کو اوپر ہے. وہ ابھی آ رہی ہے. پلیز الفا بھائی، اس میں ناراضگی کو وہ کوئی بات نہیں ہے. ہم لوگ ایک فیملی کی طرح ہے ادھر. ہاں ہاں ایسا ہی چل رہا ہے الحمدللہ. اور بلکہ میں ایک آدمی کی کمنٹس دیکھ رہا تھا کہ ایسے ریزنیبل یعنی ڈسکشن میں نے کسی براڈ پہ نہیں دیکھی. اتنا اچھا بات ہو رہی تھی کہ میں جتنے اردو سمجھتی ہوں اتنا کوشش کر رہی ہوں، اتنا غور سے سن رہی ہوں. اب اگر نیچے آپ بیٹھ کی کے ماشاءاللہ اردو بھی بہت اچھی ہو گئی ہے ابھی. اب بہتر پہلے ہو گئے، مگر مگر بہت اچھا بات ہو رہی تھی آج. الفا بھائی ادھر نہ لکھو پلیز، آ جاؤ اوپر. الفا بھائی نہیں تم پلیز. ایسے مت بولو بھائی، کوئی ادھر کم علم نہیں ہے بھائی جان. یہ انسان ہے، کبھی کبھی یہ سے مس انڈرسٹینڈ بھی ہاں ہوتی ہے. میں بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، سب سے، اور الفا بھائی آپ سے بھی، یہ جو ٹک ٹاک کے ساتھ میرا جو پروفائل ہے اس پر یوٹیوب کا نشان وہ لگا ہوا ہے، اس کو بھی پلیز سبسکرائب کیجئے. الفا بھائی میرا خیال میرے بات نہیں سن رہی ہے، میرا آواز نہیں آ رہی ہے. میرے خیال میں وہ رات کو بھی اس کا بچہ پڑھ رہا تھا، شاید ایسی کوئی مسئلہ ہو. نہیں آپ کس کو کہہ رہے ہیں الفا بھائی؟ کسی کو غصہ نہیں آیا، کسی کو بھی. ایسا نہیں ہے. میں نیچے دیکھ رہا ہوں جو آپ نے لکھا ہے نا، کسی کو غصے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو الفا بھائی آپ یاسم منیر نہ بنو، ایک دفعہ آؤ مائک پہ پلیز. بھائی بس اس کے بعد تو آپ کو آنا چاہیے بھائی. یہ اس میں بولے
अल्फा भाई मेरा ख्याल मेरा आवाज नहीं आ रही है। या जरगा लेके आ जाएं किधर के इनायत भाई जी जी एक अफगानी फारसी में पश्तो में था एक वीडियो मैंने देखा कि एक अफगानी अफगानिस्तान से कॉल किया हम अपने दोस्त फैमिली को कि बात बहुत ज़्यादा किया, आखिर में कहा कि मुझे पैसा भेज दो, और आखिर में वो फैमिली कहा कि आपको आवाज़ नहीं आ रही क्या, कहा बाद में बंद किया हाँ उसके आवाज मास्टर नहीं आ रही हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब वो कह रहे मास्टर अल्फा अल्फा भाई आप बहुत जो है ना हमारे काबिल इकराम दोस्त हो। वैसे मैं कह रहा हूँ आ जाओ एक दफा माइक पे भाईजान, अल्लाह माफी दे। आप वो जो आसम मुनीर है वो वाकई गाली बन गया, सॉरी, लेकिन आप तो माशाल्लाह हमारे जो है ना आपको आपकी वीडियो देख देख के हम लोगों में बहुत शौक आया। तो आए आप माइक पे एक दफा बोलें, क्योंकि चलो अगर इतना किसी से कोई अच्छा बात बात है तो कर खत्म रहे हो थे, जाए। बस कितनी अच्छा डिस्कशन था। आ जाओ ऊपर अल्फा भाई, बस करो, इतना जबरदस्त बहुत वो नहीं हुआ। अल्फ़ा भाई आपसे आज डिस्कशन का मज़ा आया, और आप मतलब वो टू मच सेंसिटिव हो रहे हैं, आपको एक आना दफा चाहिए एक दफ़ा। आओ सरकार मेरी, एक दफा आओ। हुण पंजाबी जी तुहानू आने एक दफा आओ तो है गल ही करके चले जाए। क्या और कोई जबान समझे तो उधर कह देने ऊपर आओ। मैं फारसी बोलती हूँ। हाँ फारसी में बोलो, ये आ गया अभी आ अल्फा भाई बिया बोला गप बजाने है ना अब उमर दीदी। अब आ गया शुक्रिया। खुश आमदी, खुश आमदी हाँ जी जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नहीं नहीं, अल्फा ऐसे भाई, दिक्कत खुश नहीं है। अच्छा आमदी, जी, अच्छा आफरीन। एक मिनट नदीम भाई, आप कोई ऐसी बात है आपको, या कि कोई अब खत्म है सिलसिला सारा नदीम? नहीं सर, मैंने जो मैसेज किया था, मेरा किसी को डिसहार्ट करने का कोई वो मैसेज में नहीं था। ओके, मेरा बात सिर्फ खत्म है ना? यही, हाँ जी, मेरे तरफ से अगर मैंने ओके, 2-3 दफ़ा अपोलोजाइज़ किया, अगर आप फिर बोलते हैं तो फिर मैं कर लेता हूँ। मैं कोई बात नहीं, खान बस साहब के बस लिए, नदीम बस भाई आप बात हाँ, खत्म। सवाल वो कोई कीजिए मसला नहीं है, मैं सब भाइयों आप से सवाल अपोलोजाइज़ कीजिए कर लूँगा, अल्फा कोई भाई मसला से। नहीं है। मैं ऐसा बंदा नहीं ही नहीं नहीं हूँ कि कोई यू आर जरूरत नहीं ग्रेट सर, यू आप आर ग्रेट अल्फा भाई से नदीम भाई, सवाल कर शुक्रिया। आप वाकई बड़े अच्छे शुक्रिया इंसान नदीम हैं। भाई, शुक्रिया। शुक्रिया नदीम भाई, थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। जी अल्फा भाई माइक खोलें, और सॉरी यार कुछ हुआ है तो मैं नहीं 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 मैं नहीं, मैं आप लोगों की मोहब्बतों का कभी भी वो बदला नहीं दे सकता। मैं तो अक्सर कहता हूँ मैं कम इल्म इंसान हूँ। मैं आप लोगों की मोहब्बत है जो आप मुझे अरे मौका देते हैं। माशाल्लाह क्यों कम और है क्या मेरा मैं बिल्कुल भी, और आप गौर कीजिए, मैं अक्सर आता हूँ और आके नीचे रहता हूँ इसी वजह से कि मैं सुनता हूँ, मैं इल्म इकट्ठा करता हूँ। मैं मुझे बोलने का शौक तो है ही नहीं, वरना मेरा अकाउंट इतना बड़ा कि मैं अपनी लाइव लगा के बैठ जाऊँ तो मुझे जरूरत नहीं होगी। मैं सिर्फ आता हूँ दोस्तों को सपोर्ट करने, सुनने के लिए। सर तो जी मुझे हमें उनकी मैं बात ये, सर हम आपको सुनते हैं शौक से, मेरा तो मैं इतना उनकी दिल बात, करता मुझे है कि यहाँ कोई पे सवाल एक चीज सवाल आबिद भाई, सवाल देना, और आप जो सवाल का जवाब देते हैं ना सर, वो जबरदस्त होता है, और सबके लिए होता है। मैं अकेला तो नहीं कह रहा। मास्टर साहब सही बात है, खुरम साहब। नहीं नहीं, मैं इस सर ये इस चीज की तो रौला ही नहीं है ना। मैंने सिर्फ ये फील किया कि दोस्तों का वक्त जाया, मतलब अगर किसी गुफ्तगू से ये महसूस हो कि वक्त जाया हो रहा है तो उस गुफ्तगू को रोक देना मुनासिब है, तो मैंने वो किया। अल्फा भाई हमारा जो नहीं पाकिस्तान नहीं का अल्फ़ा मसला है भाई, ना ऐसी बात नहीं है। मेन हमारा जो मसला है ना पाकिस्तान में, वो वोट डालना, या लोगों को जो है ना वो सब कुछ पता है, शोर इतना। देखें ये अल्फ़ा भाई, भाईजान आबिद, हम लोग सब बैठते हैं, जेन्युइन बात है कि एक लॉजिकल और इंटरटेनिंग और जो है ना आपके जो मुदल्लिल जवाबात होते हैं, एक तो हम उससे बोर नहीं होते, दूसरा यकीन करें कि वर्ड्स नहीं है कि आप किस लेवल का हमें सेटिस्फेक्शन लेवल देते हैं। और मेरी तो शायद फ़र्स्ट टाइम कम्युनिकेशन हुई है, लेकिन जेन्युइन बात है, मज़ा आया कि एक लेवल पे डिस्कशन होती है जाके। मास्टर साहब किधर चले गए? मास्टर अनाथ भाई अबद भाई जी। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है ओ, नासर भाई।
ہوں آ رہی ہے سر، پہلے نہیں آ رہی سی۔ سوری میں ادھر ہی ہوں، سن رہا ہوں۔ اچھا اچھا، اور نیت بھائی کدھر گئے ہیں؟ نیت انات بھائی بھائی چلے گئے۔ اجازت دیں گے سر، میں نے آپ کا گلا دور کیا، میں آ گیا، میں نے صرف اپنا جو وہ بتا دیا تو تو سر جی کوئی گلا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نہیں سر، یہ میں تو آپ کی گلا اپنی تو ہے؟ نہیں سر، گلا کچھ نہیں سر، میں دیکھیں، میں تو یہی عرض کرتا ہوں، آپ سب لوگ، ہم سب لوگ مل کے کر ہی صرف ایک یہی کام رہے ہیں نا کہ ہم قوم کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اپنے طریقوں سے، اپنے اور اپنے